السلام علیکم ویورز، پہلا پیغام ہے برجیش بخشی صاحب ہیں، کانپور انڈیا سے۔ بڑا تکلیف دہ صاحب میسج ہے۔ اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، پاکستانی بہن بھائیوں پہ، ہمارے انڈین پڑوسیوں پہ، پروردگار پوری دنیا سے یہ عذاب ٹال دے اور اپنا رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں جی بھارتی ریاست آندھرا پردیش میں 50 سالہ شخص کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پہ گھر سے نکال دیا گیا۔ باپ کو اس کی بیٹی پانی پلانا چاہتی تھی، مگر اس کی والدہ پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کورونا مریضوں کے ساتھ گھر والوں کا ایسا برتاؤ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ برجیش صاحب، آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ انتہا ہے۔ میں نے ایک اور بھی ہندوستان کی ایک تصویر دیکھی، بہت ہی تکلیف دہ تھی، کہ کوئی نوجوان اپنی والدہ کی لاش کو، جو کورونا کے شکار ہوئی، اس نے موٹر سائیکل پہ والدہ کو پیچھے بٹھایا ہوا، کوئی ایمبولینس، کوئی سواری اویلیبل نہیں، پتہ نہیں کس اسٹیٹ کی تھی وہ، میں نے پاکستان کے اخباروں میں دیکھی، تو پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی بیٹھا تھا، والدہ درمیان میں، والدہ کی لاش۔ اچھا، اب یہ عذاب الہی ہے، اور یہ جو بات آپ نے کی ہے خاصی ناقابل یقین ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندریا ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ معاف کرے بچہ مر جائے تو وہ اس کو چپکائے رکھتی ہے اپنے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایک محاورہ بھی ہے ہمارا اردو زبان کا، جسے آپ ہندی کہتے ہیں، اور چلو ہندی کہہ لیں، کہ بندریا کے جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنا بچہ بھی پیروں کے نیچے رکھ لیتی ہے، لیکن یہ عموماً انسانی فطرت ہے نہیں۔ لوگ بعض اوقات اپنوں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں، اور سچی بات یہ، میں اگر آپ میرا پوچھتے ہیں، مجھے وہ تصویر نہیں بھول رہی اس انڈین نوجوان کی جس کی والدہ، میں نے کالم بھی لکھا ہے اس میں، کہ ماں پیچھے، ماں کی لاش، ماں کیا، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی دوست یا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دو انسانوں کے درمیان سینڈوچ ہے، اس کو شمشان گھاٹ لے کے جا رہا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ مر جاتے ہیں، نارمل رویہ، یہ اللہ بہتر جانے، یہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل انسان نارملی اس طرح ایسے ہوتا نہیں ہے، جو آپ نے آندھرا پردیش کا جو واقعہ کوٹ کیا۔ لوگ تو اپنوں کے ساتھ مر جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے he was in his 90s، کرک ڈگلس نیو یارک کے تھے، وہ ایک لنڈا فروش کا بیٹا تھا، وہ ایک ایکٹر، ان کی ایک آپ بیتی بھی ہے، ریگ مین سن، پھر ایک اور کتاب ہے ان کی، آئی ایم اسپارٹیکس۔ تو میں نے بچپن میں کہیں 8ویں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا میں، جب میں نے کرک ڈگلس کی پہلی فلم دیکھی، اس فلم کا نام تھا اسپارٹیکس۔ تو مجھے جب ظاہر ہے ساری زندگی نہ ان کو دیکھا نہ ملا، تو ابھی کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے، جب ڈیتھ ہوئی اور میں نے اخباروں میں خبر پڑھی تو میں اداس رہا کچھ دن۔ تو جن لوگوں کو ملا بھی نہ ہو، دیکھا بھی نہ ہو آدمی نے، وہ ہانٹ کرتے رہتے ہیں۔ میری اپنی زندگی میں بے شمار میرے اسکول کے دوست، کالج کے دوست، پھر یونیورسٹی کے دوست، اس کے بعد عملی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق، عملی زندگی میں میری دوستیاں تو نہیں بنی، لیکن ایک محبتیں، ایک رشتے تو بنتے ہیں۔ منو بھائی ہیں، باسطر ہیں، مجھے یاد آ جاتے ہیں، قتیل چھپائی یاد آ جاتے ہیں، احمد ادیم قاسمی صاحب مرحوم کے ساتھ میری کوئی لمبی چوڑی قربت نہیں تھی، لیکن کبھی ان کا کوئی شعر یاد آتا ہے، وہ دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں کچھ ذکر، تو وہ صادقین، میں نے جوانی میں بالکل، میں 22 سال کا
بچہ ہی تھا، لڑکا تھا. جب میں نے پہلی بار ان کو انٹرویو کیا تو ان کو بہت اچھا لگا. تو جب کبھی ان کا ذکر ہو تو اس طرح بے شمار یادیں. میں کبھی نور جہاں کو پی ٹی وی پہ کسی پرانا کوئی پروگرام ان کا چلتا دیکھ لوں تو میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں کہ یار اتنی خوبصورت آوازیں، شکلیں، یہ کہاں چلی گئی ہیں، لوگ کہاں چلے گئے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے سنتوش کمار، میں تو انہیں سنتوش بھائی کہتا تھا، وہ اور صبیہ بھابھی کی وہ فلم میں 2-3 ان کی جھلکیاں میں نے دیکھی. مکھڑا تھی ایک فلم، دلا ٹھہر جا یاردہ نظارہ لین دے، وہ اتنی گہری اداسی ہو جاتی ہے، گھنٹوں وہ آسیب کی طرح بندے کو لپٹا رہتا ہے. یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سا کیس ہے جو آپ نے بتایا ہے، لیکن بہرحال ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. اور اللہ پاک سب پہ رحم فرمائے، اس عذاب سے انسانوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک. بہرحال برجیش بخشی صاحب، تھینک یو ویری مچ. شہزاد محمود لودھرا سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جہانگیر ترین صاحب کے والد اعلیٰ نواز خان ترین کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت اچھے پولیس آفیسر تھے. آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. شہزاد صاحب، آپ نے کیا یاد دلا دیا. میرے والد از لیٹ ٹو ریسٹ. وہ ان کی آخری آرام گاہ ہے جی بلاک ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں. وہاں میرے ایک دو اور دوست بھی ہیں. عظمت امام تھے، بڑے قریبی دوست دلدار پرویز بھٹی کے. راشد بٹ ہمارا یونیورسٹی کا دوست تھا، بہت پاپولر آدمی تھا. تو میں والد کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں آتے جاتے. تو رستے میں 2 قبریں آتی ہیں جہاں میں پہلے رکتا ہوں، چونکہ وہ پہلے آتی ہیں. ان میں سے ایک ہے میرے سابق پرنسپل کرامت حسین جعفری صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، گورنمنٹ کالج لائل پور میں نے ایف اے وہاں سے کیا تھا. تو وہ پرنسپل تھے اور بڑی شفقت حاصل رہی مجھے ان کی. بڑے نامور اسکالر تھے اور لوگ ان سے بڑی محبت، بڑی عزت سے پیش آتے تھے. ان کی قبر ہے وہاں، اور اعلیٰ نواز ترین صاحب کی، جہانگیر ترین کے والد. میں چونکہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں جانتا ہوں، اور دوسرا میرا سلام دعا ہے میری جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. تو وہ، اور بلکہ ان سب سے پہلے جو قبر آتی ہے وہ ہے عطاء الحق قاسمی کے والد مولانا بہاء الحق قاسمی. وہ لیفٹ پہ آتی ہے. پہلے ادھر جاتا ہوں، پھر ادھر میں مختلف قبروں سے ہوتے ہوتے میرے والد کی چونکہ اینڈ پہ ہے تو میں وہاں پھر اینڈ پہ حاضری دیتا ہوں. ایک بات ہے، میں ان کے بارے میں ظاہر ہے میں ان کو ملا کبھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ان کو. مسٹ بی اے ویری ہینڈسم مین. ترین ایوب خان بھی ترین تھے، جہانگیر ترین از اے ویری ہینڈسم گڈ لکنگ مین. تو والد نہیں ہوں گے، میں نے نہیں ان کو دیکھا. لیکن ایک کتاب ہے، اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں، آپ کو بہت کچھ پتہ لگ جائے گا. وہ کتاب ہے حاجی حبیب الرحمان کی. ایک تو یہ جو چند سال پہلے لاہور میں کسی عہدے پہ تھے حاجی، وہ حاجی حبیب الرحمان نہیں، وہ ریٹائر ہو گئے کسی جونیئر قسم کے رہے، سی سی پی او ٹائپ یا ڈی ایچ ٹائپ، اس طرح کا مجھے نہیں پتا. یہ حاجی حبیب الرحمان وہ ہیں جو آئی جی سندھ بھی رہے اور آئی جی پنجاب بھی رہے، بہت نامور آدمی. اور ان کے بھائی تھے مجیب الرحمان، جنرل مجیب، ضیاء الحق کے وجہ. اچھا، میرا اس خاندان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی رہا لائل پور. بھائی مجیب کہتے تھے، تو وہ بیائے ہوئے تھے حشمت خان صاحب، ان کی صاحبزادی سے، جن کا ایک بیٹا میرا دوست تھا، اس کا نام تھا زبیر حشمت. ان کا ایک انٹرویو ہے بہت طویل، وہ میرا خیال ہے کوئی 5 کلو کی کتاب ہوگی. وہ انٹرویو، اس میں ایک جگہ ذکر ہے اعلیٰ نواز ترین صاحب. وہ بہت اپرائٹ آدمی تھے، یہ یاد رکھیں. حاجی حبیب الرحمان پنجاب کے اور فارمر آئی جی، اب تو ان کی ڈیتھ کو کئی سال ہو گئے. بہت ایک نامور محترم جرنلسٹ ہیں منیر احمد منیر، انہوں نے وہ انٹرویو کیا کتابی شکل میں. اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں اعلیٰ نواز ترین صاحب کا اتنا انہوں نے خوبصورت طریقے سے ذکر کیا ہے کہ بندے کے دل میں ویسے ہی ان کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ تو بڑی تفصیل سے ذکر ہے، وہ آپ کتاب پڑھ لیں.
منیر احمد منیر صاحب نے انٹرویو ہے، بہت طویل انٹرویو ہے وہ ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امیر احمد بٹ ہیں واشنگٹن امریکہ سے، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی سفارت خانوں کی ناقص کارکردگی پہ لب کشائی کی تو ان پہ تنقید شروع کر دی گئی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ قوم دل سے تبدیلی اور بہتری چاہتی ہی نہیں، ورنہ کپتان کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ امیر احمد بٹ صاحب، میں آپ سے بڑے دکھ کے ساتھ متفق ہوں۔ ایم ہی نہیں کہا ہمارے اسلاف نے کہ جیسی قوم ہو ایسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اگر یہ ہمیں خود سوچ لینا چاہیے ہم کن لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اس میں عمران خان نے 100% درست کہا، 100% صحیح کہا، یہی رویہ ہے۔ اور یہ آپ جو سفارت خانوں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، نہیں، ہماری عام بیوروکریسی بھی، میں نے وہ ہفتہ 10 دن پہلے کالم لکھا تھا، کئی بیوروکریٹس میرے پاس آتے ہیں اور ان میں سے بہت سو کے منہ پہ ایک جملہ ضرور ہوتا ہے، سب کے نہ صحیح 50% لوگ کہتے کہ ہیں کہ جی وہ حسن صاحب وہ ہمارے تو ریٹائرمنٹ میں 5 سال رہ گئے، کوئی کہتا 4، کوئی کہتا 3، کوئی کہتا 6، اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ میں سوچتا ہوں کن کو پتہ بھی ہے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست ہے رحمت علی غازی، بڑے مشہور جرنلسٹ تھے، وہ لکھا کرتے تھے کہ یہ اتنے فرعون ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت نہیں نفرت ہوتی ہے، جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان پہ ان کی گلی کا آوارہ کتا بھی بھونکنا پسند نہیں کرتا۔ یہ پرابلم ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ، میں نے بار بھی دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ طاقت، شہرت، عزت، دولت یہ ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل انہوں نے ٹکے ٹوکری ہونا ہوتا ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ حالانکہ جس بندے کو لوگوں کی خدمت کا موقع اتنے سال ملے، اس کو تو، ہم تو ایسے لوگ ہیں، پیر پرست قسم کے لوگ ہیں کہ ہم تو ان کو سر آنکھوں میں بٹھا لیں، لیکن ان کے رویے ہوتے ہیں جب تک یہ ذلیل و خوار ہو کے نکل نہیں جاتے، ریٹائر نہیں ہو جاتے، پھر یہ چپکا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے چمچا گیریاں کرتے ہیں۔ یہ اوورال ہمارا سب کا ہی رویہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی فلانا اس طرح کا، ہمارا پالیٹیشین یوں ہے، ہمارا بیوروکریٹ یوں ہے، ہمارے ڈاکٹرز ایسے ہیں، ہمارے وکلا گردی، یہ کوئی اصطلاح ہے؟ اچھا، اس وقت ہمیں ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، یہ ہمارے ہی ہیں، وہی ذاتیں، وہی برادریاں، وہ پاکستانی۔ باٹم لائن کیا ہے؟ پاکستانی ہے، خاص طرح کا رویہ۔ تو عمران نے جو کہا ہے بہت ٹھیک ہے، آئی ایگزیکٹلی نو کہ پاکستان کے بارے میں تو میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور آج نہیں کہہ رہا آپ کے سوال کے جواب میں، کئی سال پہلے میں نے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ پاکستان میں the only value left is the nuisance value، اور ویلیوز ہیں ہی نہیں اب۔ نیوسنس ویلیو ہے اگر آپ کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر تو بندے کے پتروں کی طرح آپ کے ساتھ بیہیو کریں گے، ادروائز جس کا جہاں داؤ لگے گا۔ ہمارے ایک مرحوم دوست تھے، بڑے سینئر سرکاری افسر، فاروق گیلانی، مولانا اسد گیلانی صاحب کے بیٹے، تو بڑی سینئر پوزیشن میں تھے منسٹری آف فائننس میں۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یار فاروق، ملکی اکانومی کا کیا حال ہے؟ پرانی بات ہے، 10-15 سال، اس سے بھی شاید زیادہ۔ کہتے ہیں یار اس ملک کی کیا اکانومی ہونی ہے، ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے، ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے۔ انہوں نے جا کے پتہ کرو جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس نے کتنا بل دینا ہے، کوئی بجلی نہیں کاٹ سکتا۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے کتنا دینا، وہ اداروں کو کھا رہے ہیں، بندوں کو کھا رہے ہیں۔ سو دس از واٹ آور اکانومی از۔ تو بدقسمتی ہے، لیکن خیر۔ عادر ملک کہنا ضلع لاہور، وہ کہتے ہیں جی آپ کے چینل پہ ایک پوسٹ دیکھی جس میں لکھا تھا کہ آپ صحابہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، آپ نے 2020 میں بھی ایسی ہی ایک ریکارڈنگ کروائی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابن صحرا اور محمدہ ہانسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لیں، کیونکہ جو بات آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ اور کیا یہ بتائیں کہ کیا محمدہ ہانسی آپ کی بیٹی ہیں؟
شکریہ نادر ملک ہیں کہنا ضلع لاہور سے. نادر ملک صاحب بالکل وہ میری بیٹی ہیں اور ابن سہرا میرا شاگرد بھی ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی. نام ہے ابن سہرا کا اطہر ملک. یہ جب انہوں نے کالم نگاری شروع کی تو میں نے ان کا نام رکھا تھا ابن سہرا, سہرا کا بیٹا, کیونکہ ان کا تعلق بہاولپور اور چولستان وغیرہ کے علاقے سے. تو اچھا آپ کی خواہش ہے تو میں خود بھی اس پہ ایک دو بار, لیکن یہ تو بڑا سادہ تھا بات صحابہ اور صحابیات کے بارے میں. تو میری خواہش تھی کہ میری اپنی بیٹی نے چونکہ ابھی ریسنٹلی کوالیفائی کیا ہے میس کمیونیکیشن میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے, اس نے امریکہ سے بھی کورسز وغیرہ کیے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ پچھلے سال بھی اس نے کیا تھا ابن سہرا نے, تو وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے. آپ چاہتے ہیں تو میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتا ہوں. اس میں سمجھنے اور سمجھانے والی بات نہیں, یہ صرف یاد دہانی ہوتی ہے. ہم مسلمان کم پڑھے لکھے ہوں, زیادہ ہوں یا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں, کیسے بھی ہوں, کافی اس صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے پاس بنیادی نالج ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کوئی یہ بنیادی طور پہ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے رمضان المبارک کے حوالے سے. تو آپ کی خواہش ہے تو اس میں بھی ایک دو پروگرامز میں اپنا حصہ ڈالوں گا. سوال ہے جی اگین بڑا تکلیف دے, اب نام بہت ہی عجیب سا ہے مجھے لگ رہا, ملک حساد, ماڈل ٹاؤن لاہور. اب یا تو میرے اسٹاف نے ٹھیک نہیں لکھا, اگر غلط ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, میں چیک کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے آج ہی فرمایا کہ پی ڈی ایم این آر او مانگ رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, نہ خان صاحب کسی کو این آر او دے رہے ہیں, نہ ہی کسی کو سکون سے رہنے دے رہے ہیں. آپ ہی ان سے بات کریں, انہیں واسطہ دیں, غریب عوام کو ریلیف دے دیں. عید آنے والی ہے, لوگ اپنے بچوں کو جان سے مار رہے ہیں کہ عید کے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں, کھانے کے پیسے نہیں ان کے پاس. ہمارے حکمران کس نظر پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, میں خدا گواہ ہے, میں کبھی کسی حکمران کا میرا کوئی ایشو نہیں رہا. تو اور یہ تاثر جو وہ سیریسلی پڑھنے والے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ میں تھرڈ فورس کی بات کر رہا تھا. عمران خان کا تو نام و نشان نہیں تھا. اس کے بعد جب یہ آیا تو میں نے اس کو سپورٹ کیا. میں چاہتا تھا کہ اس قوم کی ان لوگوں کی جان چھڑ جائے, نواز شریف اور آصف زرداری ٹائپ لوگ, سچی بات. تو حب علی نہیں تھا, وہ بغض معاویہ تھا. پہلا سال بھی ابھی نہیں گزرا تھا جب میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے نالج میں ہوگا, نہیں ہے تو ادھر ادھر سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں. اب بھی میں ہیرو ورشپ وغیرہ میرا کام نہیں ہے, لیکن عمران خان جس ٹائپ کا آدمی ہے, یہ میں دیانتداری سے, میرا رب جانتا ہے, کوئی لگی لپٹے بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہے جو اس کا ٹائپ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جو میں مثال دے کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ کرے میں کمیونیکیٹ کر سکوں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کو اچھی خوراک دینا چاہتا ہے, اس کا اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے, ان کو قاری رکھ کے دینا چاہتا ہے, ان کو اچھا لباس, اچھا ماحول دینا چاہتا ہے, ویکیشنز پہ ان کو سیر کرانے کے لیے لے جانا چاہتا ہے. لیکن اس کے بس میں نہیں, وہ بے روزگار ہے یا اس کی انکم ہی اتنی نہیں کہ وہ اتنے ڈھیر سارے بچوں کا, جس طرح کا ہمارے یہاں رواج ہے, 5-6-7 سے کم کا کنبہ ہی نہیں ہوتا, 24-25 کروڑ کا ملک ہے. تو بے بسی کا عالم ہے, اور اس بے بسی کے پیچھے میں پورے اعتماد سے, اللہ پاک مجھے معاف کرے, رمضان المبارک میں یہ میں بات بڑے اعتماد سے کر رہا ہوں, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جتنی تیزی سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چیزیں بہتر ہوں گی یا وہ امپروو کر سکے گا, وہ نہیں کر سکا. وہ اس کا قصور ہے, وہی میں بھی اس پہ اپسیٹ ہوں, شاکی ہوں, سب کچھ ہے. بٹ وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے, لیکن تباہی کرنے والے اس طرح کی تباہی کر گئے ہیں کہ وہ اوور نائٹ ہونے والا کام ہے نہیں بھائی میرے. تھینک یو ویری مچ.